فرمایا والقانتین والقانتات، مرد اور عورت کو چاہیے خود کو اللہ کے حوالے کرے۔ آج پوری دنیا میں ایک سیلاب ہے کفر کا، ایک سیلاب ہے بے حیائی کا، ایک سیلاب ہے بے دینی کا۔ ہر دور میں اللہ ایسے بندے پیدا فرماتے ہیں جو کم ہونے کے باوجود، اپنے کمزور ہونے کے باوجود اپنے پیغمبر کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک حدیث پاک میں، اللہ کے نبی نے فرمایا طوبیٰ للغرباء، یہ غریب لوگوں کے لیے مبارک ہو۔ پوچھا جی غرباء کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے عجیب جواب دیا، فرمایا جس وقت میری امت میں دین میں فساد آئے گا، وہ اصلاح اور خیر خواہی سے کام کریں گے، یہ میری امت کے غرباء ہیں اور میں محمد ان کو مبارک دے رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ مبارک باد کی مستحق بنیں۔ ماحول کے ساتھ بہہ جانا یہ کمال نہیں ہے۔ بارش برس رہی ہے اور پانی گدلا جا رہا ہے، تو جس طرح پانی جاتا اس پانی کے بہاؤ میں بہہ جانا یہ کمال نہیں ہے۔ بندہ تباہ ہو جاتا ہے، بندہ اجڑ جاتا ہے، بندہ برباد ہو جاتا ہے۔ اس بہاؤ سے خود کو نکالو، اس گند سے خود کو باہر نکالو اور مناسب جگہ کی طرف جاؤ۔ اب یہ نہیں کہ جو رواج پڑ گیا ہے ہم نے غلط رواج پہ ضرور عمل کرنا ہے، ہم نے غلط باتوں پہ ضرور عمل کرنا ہے، ہم نے بے حیا معاشرے کے ساتھ بے حیا بننا ہے، یہ بالکل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارا اس ادارہ بنایا گیا، اس کا مقصد ہے یہ کہ بچیوں کو تربیت کریں، بچیوں کو صحیح رخ پہ لائیں۔ اور یہ بات میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں، اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں اس میں سے کسی کا مخالف نہیں ہوں، کالج یونیورسٹی کے ہم مخالف نہیں ہیں، کسی بھی بچی کو دنیاوی تعلیم دینے کی بھی ہم مخالف نہیں ہیں، لیکن کوشش ایسی کریں کہ بچیاں پہلے دین پڑھیں اور پھر اسکول پڑھیں۔ میں ابھی ایک جگہ پر تھا، ہمارے دوست ان نے ایک اسکول کھولا اور ساتھ ایک اشتہار چھاپا اور لکھا ہوا کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں بچیاں اسکول کے ساتھ ساتھ دین بھی پڑھیں، بچیاں اسکول کے ساتھ ساتھ دین بھی پڑھیں۔ میں نے کہا اس جملے کو ٹھیک کرو، تم لکھو ہم چاہتے ہیں کہ بچیاں دین کے ساتھ ساتھ اسکول بھی پڑھیں، بچیاں قرآن کے ساتھ ساتھ انگلش بھی پڑھیں، بچیاں قرآن کے ساتھ ساتھ انگریزی بھی پڑھیں، سائنس بھی پڑھیں۔ ہم کیا لکھتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں بچی انگلش کے ساتھ ساتھ قرآن بھی پڑھیں، یعنی اصل انگلش ہے اور ساتھ قرآن ہے، اصل انگلش ہے اور ساتھ میں نے کہا جملے بدلو، تبدیل کرو۔ ہم اس لیے کہتے ہیں ہم نے اس مدرسے میں اسکول سسٹم رکھا ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو بچی آپ ہمیں دیں گے، ہم نے طے کیا 6 سال کی عمر کی بچی لیں گے اور اس کو 5 سال کے اندر قرآن کریم حفظ بھی کرائیں گے اگر وہ کر سکتی ہے، نہیں تو ناظر قرآن پڑھائیں گے، بنیادی تعلیم دیں گے اور ساتھ اس کو انشاءاللہ ہم پرائمری اور مڈل تک آگے لے کر جائیں گے۔ اصل دین ہے، ساتھ سکول بھی ہے، دین ہے اور ساتھ سکول بھی ہے، اور الحمدللہ ہماری آواز بڑی مؤثر ہے، لوگ اس پہ توجہ دے رہے ہیں۔ اب بعض حضرات پاکستان سے باہر سے بھی مجھ سے رابطے کر رہے ہیں اور ان کی بچیاں آئیں گی انشاءاللہ کہ ہم اپنی بچیاں بھجوانا چاہتے ہیں، آپ دین پڑھائیں گے ساتھ سکول بھی پڑھائیں گے۔ میں نے کہا دیکھیں مجھے آپ کا جملہ سن کر خوشی ہو رہی ہے کہ آپ دین پڑھائیں گے ساتھ سکول بھی پڑھائیں گے۔ ہم نے کہا جی پڑھائیں گے۔ ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں جی ہم سکول پڑھاتے ہیں اور ساتھ قرآن بھی پڑھاتے ہیں۔ یہ جو ساتھ والا کام ہے یہ تو عیسائیوں کے سکولوں میں بھی چلتا ہے۔ آپ عیسائیت کے سکول میں جا کر جائیں جو پاکستان میں ہے، انہوں نے مسلمان بچوں کو کھینچنے کے لیے اسلامیات بھی رکھا ہوتا ہے، دینیات بھی رکھا ہوتا ہے، دعائیں بھی رکھی ہوتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم سلیبس ہمارا ہے لیکن ہم ساتھ اسلامیات بھی پڑھاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ کرسمس ڈے بھی دکھائیں گے، آپ کو عید بھی دکھائیں گے، وہ لوگ آپ کو عیسائیت بھی دکھائیں گے، مسجد بھی دکھائیں گے، یعنی ایسا دین پیش کریں گے کہ جس میں دین کی اصلی شکل ختم ہو جائے اور دین کی روح مسخ ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں دین اصل رکھنا چاہیے، نہ دین کی شکل تبدیل کریں، نہ دین کی روح کو مسخ ہونے دیں، خالص دین امت کے سامنے پیش کریں، خالص دین۔ جیسے آج پردے کا ماحول چلتا ہے، ہمارے کتنے خواتین ہیں پردہ بھی کریں گی اور چہرہ بھی کھلا ہوگا، پردہ بھی کریں گی اور نظر بھی، بھئی یہ کون سا پردہ ہے؟ یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے جو پردے شروع کر رکھے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں سے ایک قیامت کی علامت یہ بتائی ہے کہ عورتیں ہوں گی اور کپڑے پہنی ہوں گی لیکن ہوں گی بے لباس، ہوں گی ننگی، القاسیات العاریات۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کو تعجب ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ جب کپڑے پہنی ہوں گی تو پھر ننگی کیسی ہوں گی؟
آج کے دور کو دیکھ لے، کپڑا پہنا ہوا ہے لیکن پھر بھی ٹانگیں بھی نظر آ رہی ہیں، بازو بھی نظر آ رہے ہیں، سر بھی نظر آ رہا ہے، جسم بھی نظر آ رہا ہے اور کپڑا بھی پہنا ہوا ہے۔ تو دیکھو آج سے کتنے سو سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے، ایک وقت آئے گا کپڑے پہنے ہوں گی لیکن پھر بھی بے حجاب ہوں گی۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله